اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بہت ہی ڈرا دینے والا یہ کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دن کہ جس دن ایک شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ ظلم کیا تھا، بدتمیزیاں کی تھی، دیگر معاملات کیے تھے. اور یا وہ عام سطحی آدمیوں کو اس لیے بھاگے گا کہ آج ایسا نہ ہو کہ ابا کہے کہ بیٹا دیکھ میں تیرا باپ کو ایک نیکی دے دے، بیوی کہے میں تیری بیوی کو ایک نیکی دے دے. نہ ہو بھاگو، نکلو، بھاگیں گے ایک دوسرے سے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلے کافر، یہ بھاگیں گے ایک دوسرے سے گھبرا کر. پھر دوسرے جو فاسق و فاجر مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی یہ وعید ہو سکتی ہے کہ جو وہ ایسے گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ آج کوئی آ کے ایک چیز نہ مانگ لے. ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرد ہوگا اپنی زوجہ کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا کہ اگر تو مجھے ایک نیکی دے دینا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میرے نامہ مال میں ایک نیکی کم ہے جو نجات کے لیے چاہیے. تو بیوی کہے گی کہ آج میں تجھے کچھ نہیں دے سکتی. تو وہ شوہر اس کو اس کے احسانات یاد دلائے گا، اپنے احسانات جو دنیا میں کیے تھے. کیا میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، کیا تجھے زیور لے کر نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے گاڑی نہیں دی تھی؟ کیا تجھے میں نے محافل میں عزت نہیں دلوائی تھی؟ اچھے اچھے سوٹ لے کر نہیں دیے تھے؟ فلیٹ کی چابی تجھے نہیں لے کر دی تھی؟ آج ہم حرام کما کے اپنے بیوی بچوں کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. اور یہی بیوی ہوگی جو میدان معاشر میں ان احسانات کو سننے کے بعد بھی کہے گی تیرے احسان میں مانتی ہوں لیکن نیکی نہیں دے سکتی. ایک باپ ہوگا، اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ نافرمانی اور بدتمیزی کی ہوگی، آمنے سامنے کھڑا کیا جائے گا. بیٹے کی بدتمیزی کی وجہ سے اس کی نیکیاں نکال کر باپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. تو وہ باپ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے بیٹے نے میری اور نافرمانی کی ہوتی تو میں اس کی کچھ نیکیاں اور لے جاتا. وہ ایسا ماحول ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو عام مسلمان ہیں لیکن جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی، پیار کیا. ان کا ملنا اللہ کے لیے تھا، ان کا جدا ہونا اللہ کے لیے تھا. انہوں نے اگر کچھ دیا آپس میں تو اللہ کے لیے، اگر لیا یا روکا تو اللہ کے لیے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوں گے. انبیاء علیہ السلام اور شہداء ان کو دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے اور ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا المتحابون فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے. آج ہماری ٹیلی فون کی کانٹیکٹ لسٹ میں بعض اوقات ایک بھی نیک آدمی کا نام نہیں ہوتا. فراڈیے، بے نمازی، شرابی، جواری، سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے، اونچے عہدے والے، دنیاوی فائدے دینے والے، بھرے ہوتے ہیں یہاں سے وہاں تک. فیس بک پر دیکھ لیجئے انہیں کو فرینڈز بنایا ہوتے جو عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کیا بروز قیامت یہ ہمارے کام آئیں گے؟ ہرگز نہیں. کیا ان سے دوستی ہمیں یہ مقام دلوائے گی کہ عرش کا سایہ ہمیں حاصل ہو؟ نو. آج جو دینداروں کو دیکھ کر ان کے منہ کا مزہ بگڑ جاتا ہے، بے یار یہ مولوی کہاں سے آ گیا. کیوں تمہارا منہ کا ذائقہ کیوں بگڑ گیا یار؟ چہرے کے زاویے کیوں بگڑ گئے؟ تو بڑے ہنس رہے تھے یار، یہ نماز کا کہے گا، روزے کا کہے گا، گناہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو. یار یہ مولوی لوگ تو بس یہی کرتے رہتے ہیں، یہی تو کام آئے گا. یہی کرتے رہتے ہیں، یہی کام آئے گا. کرو بیٹا پھر گالیاں بکو، کرو دوسروں کی ماں بہن کی باتیں، بیان کرو دوسری کی بیویوں کے جسم کے اوصاف اور لذتیں حاصل کرو. لیکن پھر تمہیں میدان معاشر میں پتہ چلے گا تمہاری زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ تمہیں کتنے مہنگے پڑے ہیں. آج جن لوگوں کو دیکھ کے تم نفرت کر کے ان کا رستہ بدل کے نکل جاتے تھے، کل یہی جب اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو کے عرش کا سایہ حاصل کر رہے ہوں گے تو تم بڑے ہی ملتجیانہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہے ہو گے، شاید ہمیں دیکھ کر ہمیں بخشوا دیں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، اکثر یہ کہتا ہوں، جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا عالم بنو، عالم نہیں تو طالب علم بنو، طالب علم نہیں تو علماء سے، صاحب علم سے محبت کرنے والے بنو. فرمایا چوتھے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی نفرت کرنے والے، بھاگنے والے. اسی پر میں عرض کرتا ہوں نیک بنو. نیک نہیں بن سکتے تو نیکوں کی صحبت میں رہو، صحبت بھی میسر نہیں تو محبت کرنے والے تو بنو. چوتھے نہ بننا کہ داڑھی والے کو دیکھ کر اور برقعے والی بہن کو دیکھ کر دل میں نفرت پیدا ہو گئی، یار یہ مولوی تو سارے زندگی خراب کریں گے. انہیں رات کو 4-4 گھنٹے بکواسے کرے انسان بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ فضول، وہ اچھا ہے. اور اگر ایک اللہ کا قاصد آپ کے پاس آ کر نماز کی بات کرے، روزے کی بات کرے، آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کیوں اتنا دل مریض ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا باطن خراب ہو گیا ہے؟
کیوں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام سے اتنی نفرتیں پیدا ہو گئیں؟ کیوں تعلیم شرع سن کر چہرے کے زاویے بگڑ جاتے ہیں؟ کیوں دل میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے؟ اتنی نفرت اللہ اس کے رسول کے ساتھ، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ، حدیث کی تعلیمات کے ساتھ میدان معاشر میں یہ نفع دے گا؟ یہ معلوم ہوگا جب انسان میدان معاشر میں پہنچے گا کہ جس کو وہ ذلیل سمجھتا تھا وہ عزت والا ہے، اور جس کی عہدے کی وجہ سے تعظیم کی تھی یہ اپنے عہدے کے وبال میں مبتلا ہو کے مجرمین کے صفوف میں کھڑا ہے۔ آج ہمیں دنیاوی سورس مل جائے تو یہ سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہاں چلیں گے جی روڈ پہ بھی سگنل توڑتے ہوئے نکلیں گے، کوئی برابر لگے گا یار سگنل توڑ دیا اور اپنے ایم پی ایم نے جاننے والے ہیں یار، علاقے کے ایس ایچ او اپنا یار ہے، کوئی بھی روک کے دیکھے ایک فون کروں گا نکل جائیں گے۔ اور دیندار سے دوستی ہوتا ہے نہیں، کچھ بھی نہیں، بس عالم ہو نماز، اس سے دوستی کا کیا فائدہ؟ بیٹا اس سے کا فائدہ تو پتہ چلے گا میدان محشر میں، جب آپ کا، میں خدا نہ خواستہ کسی پولیس والے کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کوئی ایس ایچ او برا مانے، لیکن جو ہمارے تھانوں کا حال ہے، جو ہماری پولیس کی پاکیزگی ہمارے سامنے عیاں ہے، جو ان کا ماشاءاللہ رزق حلال کے سلسلے میں جستجو کرنا ہم پر منکشف ہو چکا ہے، اس کی روشنی میں مجھے غالب گمان ہے کہ بیچارے بڑی مشکل میں ہوں گے۔ پھر وہاں پہ ذرا کال کر کے دیکھ لینا، موبائل تو ہوگا نہیں، ویسی کوئی پیغام بھجوا دینا، یار ایس ایچ او ذرا نکلوا دے آج، پھر دیکھیں وہ نکلواتا ہے یا وہ نکلواتا ہے جس کو آپ نے حقیر سمجھ کر، وہ آ رہا تھا تو آپ نے منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے کہ ہاتھ ملانے نہ آ جائے، وہ آپ کو بچا کے لے کے جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت مجرمین کی صفوف میں لوگ کھڑے ہوں گے تو سامنے سے ایک نیک آدمی کا گزر ہوگا تو ایک مجرم آگے بڑھے گا اور کہے گا تو نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا نہیں۔ وہ کہے گا یاد کر میں نے دنیا میں تجھے ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ وہ ایک دم اس کو یاد آ جائے گا، کہے گا ہاں یاد آیا، اب کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا اس پانی کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو۔ وہ نیک آدمی اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا رب کریم اس نے ایک دفعہ دنیا میں پانی پلایا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اس کی بارگاہ کا نیک بندہ آج کلام کر رہا ہے جس نے دنیا میں ہزارہ مشکلات کا سامنا کیا، رزق حلال کے لیے اپنے بیوی بچوں کی حسرتوں کو برداشت کیا، ان کی خواہشات کو قربان کیا، لیکن حرام کی طرف نہ بڑھا۔ آج اس کی سفارش پر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ تو اس لیے نیک لوگوں سے دوستیاں بڑھائیں، پیار کریں۔ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں 4-5 نام علماء کے ہونے چاہیے، اچھے لوگوں کے ہونے چاہیے۔ شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور اٹھا کے پڑھیں۔ آپ نے روایت نقل کی ہے جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو جو دنیا میں اس کے ہم مجلس ہوتے ہیں ان کے چہرے اس کی نگاہوں کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ اب وہ آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اب اسے یاد آنا چاہیے کلمہ، اور ہمارے سامنے کون آ رہا ہے؟ چرسی، موالی، زانی، شرابی، گندے کام کرنے والے، لیگ پولنگ کرنے والے، لوگوں میں جدائیاں ڈالنے والے، اپنی سورس پر لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے والے، ان پہ جھوٹے کیسز بنانے والے، لوگوں کا مال کھانے والے، جب وہ سامنے آئیں گے ایسی نحوست تاریوں کی زبان ہی بند ہو جائے گی، کوئی کلمہ یاد نہیں آئے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کچھ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ایک بھی نیک آدمی کا چہرہ سامنے آ گیا نا انشاءاللہ زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اس لیے اچھوں کی صحبت میں رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ایک شخص اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔